سورہ یوسف مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 12 ہے، اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 53 ہے۔ اس میں 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 1600 کلمات ہیں اور 7166 حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ علماء یہود نے اشراف عرب سے کہا تھا، یعنی یہودی راہبوں نے عرب کے سرداروں سے یہ بات کہی کہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل ملک شام سے مصر میں کس طرح پہنچے اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا کیا سبب ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ جب کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو اس جواب میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ الف لام را، حروف مقطعات جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں جس نے سب کو عاجز کر دیا، اور اس کا اللہ کی طرف سے ہونا بالکل واضح ہے، اور اس کے معانی اہل علم کے نزدیک غیر مشتبہ ہیں جن میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں۔ اس میں حلال اور حرام، حدود اور احکام صاف بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس میں متقدمین کے احوال روشن طور پر مذکور ہیں، نیک لوگوں کا ذکر بھی ہے اور بروں کا انجام بھی ہے، اور اس کتاب میں حق اور باطل کو الگ الگ کر کے واضح بیان کیا گیا۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا تاکہ تم سمجھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن، ہم آپ کو سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کی وحی بھیجی۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ بے شک اس سے پہلے آپ کو خبر نہ تھی۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ ہم آپ کو سب سے اچھا بیان سناتے ہیں، ایسا بیان جو بہت سے عجائب اور غرائب اور بہت سی حکمتوں اور عبرتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں دین اور دنیا کے بہت فوائد ہیں، بادشاہوں اور رایا اور علماء کے احوال، عورتوں کے خصائص اور دشمنوں کی ایذاؤں پر صبر، اور ان پر قابو پانے کے بعد ان سے تجاوز کرنے کا نفیس بیان ہے۔ اس میں دین کے فائدے بھی ہیں، دنیا کے فائدے بھی ہیں۔ اس میں یہ بھی بیان ہوا کہ دشمن اگر تکلیف دے تو کس طرح صبر کرنا چاہیے، اور پھر دشمن پر انسان قابو پا لے تو اس وقت ان سے درگزر کرنا، اس کا بیان، جس سے سننے والے میں نیک سیرتی
اور پاکیزہ خصائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس کے سننے سے انسان نیک سیرت ہوتا ہے اور بڑے پاکیزہ اخلاق کا وہ حامل ہوتا ہے۔ صاحب بحر الحقائق نے کہا کہ اس بیان کا احسن ہونا اس سبب سے ہے کہ یہ قصہ انسان کے احوال کے ساتھ کمال مشابہت رکھتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ میں نے 11 تارے دیکھے، والشمس والقمر اور سورج اور چاند کو دیکھا، رأیتہم لی ساجدین انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یعنی حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے 11 ستارے اترے اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہیں، ان سب نے آپ کو سجدہ کیا۔ یہ خواب آپ نے جمعۃ المبارک کی رات، جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب دیکھا، اور وہ رات شب قدر بھی تھی۔ ستاروں کی تعبیر آپ کے 11 بھائی ہیں، سورج سے مراد آپ کے والد ہیں، اور چاند سے مراد آپ کی والدہ ہیں یا خالہ ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام راحیل ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ چونکہ راحیل کا انتقال ہو چکا تھا اس لیے چاند سے آپ کی خالہ مراد ہے۔ جب آپ کی والدہ راحیل کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بہن سے نکاح کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ وہ آپ کی ایک لحاظ سے والدہ بھی ہوئیں، یعنی سوتیلی والدہ۔ اور یہاں سجدے کے بارے میں مشہور قول یہی ہے کہ یہاں حقیقتاً سجدہ ہی مراد ہے، کیونکہ اس زمانے میں جس طرح سلام کیا جاتا ہے، آج ہمیں سلام ایک دوسرے کو کرنے کی اجازت ہے، کوئی آئے تو اس کی تعظیم میں ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، تو ان کی شریعت میں تعظیم میں سجدہ کرنا جائز تھا۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی اللہ کے سوا غیر اللہ کو کرنا یہ حرام ہے۔ جہاں تک سجدہ عبادت کا تعلق ہے، کسی کو الہ سمجھ کے سجدہ کرنا، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں بھی شرک ہے، اور حضور سے پہلے انبیاء کی شریعت میں بھی وہ شرک اور حرام اور کفر تھا۔ لیکن پچھلے انبیاء کی شریعت میں تعظیماً سجدہ کرنا، کسی کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اس کی تعظیم میں سجدہ کرنا وہ جائز تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں یہ منع ہے۔ بعض حضرات کے متعلق ہم نے سنا کہ وہ مزار پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، تو اگر کوئی شخص مزار پہ جا کے سجدہ کرے تو یہ سمجھ لے کہ یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس وقت عمر مبارک جب آپ نے خواب دیکھا، اس کے بارے میں 3 قول مشہور ہیں، 7 سال، 12 سال اور 17 سال، 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب آپ نے یہ خواب دیکھا تو اس وقت آپ کی عمر 7 سال تھی، بعض کہتے ہیں 12 سال تھی، بعض کہتے ہیں 17 سال تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے ان کے ساتھ ان کے بھائی حسد کرتے تھے،
اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔